أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مریب. انسان کی اخروی زندگی کا ذکر ہے. اس سے پہلے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے حق آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو اللہ کا دین تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی پیسے نہیں طلب کرتا. میرا معاوضہ یا میرے پیسے یا میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اسی کا تسلسل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میں دین تمہیں بتا رہا ہوں، اگر میں یہ چیز غلط بتاتا ہوں تو میرے اوپر گناہ آئے گا. اگر میں غلط بتاتا ہوں تو میری ذمہ داری ہے، میری پکڑ ہوگی، تمہاری تو نہیں ہوگی اگر میں غلط بتاتا ہوں. اور اگر صحیح بتاتا ہوں تو پھر یہ اللہ کی وحی ہے، اس کو مانو. اگر غلط ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں گھبراتے ہو؟ فرمایا کہ قل ان ضللت فانما اضل على نفسی، اگر یہ گمراہی ہے تو میرے اوپر ہی ہوگی، اگر غلط بات ہے تو میرے اوپر آئے گی، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. قل ان ضللت فانما اضل على نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی، اور اگر یہ ہدایت ہے تو میرے رب کی وحی ہے، پھر مانو. آج تک جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس میں کون سی بات غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو نہ مانو، اور اگر غلط کا وبال ہے تو میرے اوپر ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور اگر صحیح راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے تو میرے رب کی وحی ہے. فرمایا پھر یہ اس کو مانو، انہ سمیع قریب، اور وہ سننے والا ہے بہت قریب سے. اللہ تعالیٰ بہت قریب سے، یعنی یہ نہیں کہ ہم آواز لگا رہے تو کسی کو جا ہی نہیں رہی. اللہ سن رہا ہے، وہ تو ہمارے رگ رگ کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرمایا وہ دور نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور قریب بھی ہے. انہ سمیع قریب. فرمایا کہ اگر غلط بات ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر درست بات ہے تو پھر تم مانو اس کو. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور جب تم ان کو دیکھو گے آخرت کے دن ڈر رہے ہوں گے، ڈر آئے گا. لازمی بات ہے، پھر تو فلم سامنے ہو جائے گی، پھر تو چھپی بھی نہیں ہو. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، جب یہ ڈریں گے، گھبرائیں گے کہ اب کیا کریں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، بس وہ بھاگ نہیں سکیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریب سے پکڑے جائیں گے، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ انٹرپول سے پولیس بھیجو اور باہر سے پکڑ کے لاؤ، یا یہاں سے بھاگ گیا وہ
وہ کون سا علاقہ ہے وہ آج کل جہاں وہ لوگوں کو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں؟ سندھ میں کون سی جگہ جی؟ کچے کے ڈاکو کی تلاش نہیں ہوگی، قریب سے کھینچ لیے جاؤ گے، پکڑ لیے جاؤ گے، دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ کے سامنے سے کوئی بھاگ تو رہ سکتا نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور جب آپ دیکھیں گے ان کو، اِذْ فَزِعُوا، گھبرائے ہوئے، فَلَا فَوْتَ، پس وہ بھاگ نہیں سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور قریب سے پکڑے جائیں گے۔ یہاں سے تو آپ ملک سے باہر بھی بھاگ سکتے ہیں نا، پھر انٹرپول کے پولیس کو کہتے ہیں اس کو پکڑ کے لاؤ، لیکن وہاں ایسی بات نہیں ہوگی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اس دن کہیں گے اللہ ہم ایمان لائے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کافر کہیں گے ایمان لائے، ہم کہیں گے کہ کاش میں یہ نیکی کروں اب۔ مسلمان کیا کہیں گے؟ کاش یہ نیکی اب کروں۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب ہم ایمان لاتے ہیں، اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ہم اچھی بات کرتے ہیں۔ وقالو، جب وہ قریب سے سارا کچھ دیکھیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، تو کیا کہیں گے جی؟ کہ اب ہم ایمان لاتے۔ کیسی سچائی قرآن بیان کرتا ہے، ایک ایک لفظ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ کیے، اور اگر نہ سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ بات کہ اب ہم ایمان لاتے یہ دور چلی گئی۔ پہلے کہا تھا نا قریب سے پکڑ لیں گے، اب کا یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بہت دور چلی گئی، یہ تو دنیا میں تھی، اب تو نہیں ہے۔ جب مسلمان جائیں گے نا ایمان والے تو اس طرح روشنی ہوگی، چراغ ہوگا، روشنی ہوگی۔ تو جو کافر اور منافق ہے پیچھے سے کہیں گے اے بھائی صاحب، جانتے پہچانتے تو ہوں گے ایک دوسرے کو جس طرح ہم آج کل جانتے ہیں، یار ہمیں بھی روشنی میں لے جاؤ، اندھیرا ہے ہمارے طرح۔ تو وہ آگے سے کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ وہاں سے روشنی لے کر آؤ۔ پھر وہ پیچھے کون آئے گا؟ روشنی یہاں سے لے کر جاؤ، یہاں کی روشنی کام آئے گی۔ یار اندھیرا ہے تھوڑے سے، یہ جو آپ موبائل جلا کے جائے، رات کو ہم گئے تھے نا قبرستان میں تو ہر بندے نے اپنا اپنا موبائل جلایا ہوا تھا، اور میرے یہاں کیڑے چلا گئے، وہ یہاں تک آ گیا، تو میں اب یوں کروں، کیڑا ادھر ہے، یا اللہ اب یہاں سے نکل بھی نہیں سکتا اس کو، میں یوں کر رہا ہوں۔ پھر مجھے قمیص اتارنی پڑی، پھر جا کے وہ نکلا۔ تو دنیا کے یہ آلائشیں جو ہیں یہ ہم ساتھ دے کر جائیں گے۔ وہاں چراغ، نماز چراغ ہے، روشنی ہے، روزہ چراغ ہے، روشنی ہے، اخلاق چراغ ہے، روشنی ہے، نیک بات کسی کو بتانا چراغ ہے، روشنی ہے۔ یہ روشنی ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیو اور مر جاؤ، نہیں، ہم نے یہاں سے اپنے لیے روشنی کا بندوبست کرنا ہے۔ تو کہیں گے جی وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ باتیں تو اب بہت دور چلی گئی ہیں، یہ باتیں اب یہ وہاں کا کام نہیں ہے، یہ یہاں کا سودا ہے، وہاں کا سودا اور ہے اور یہاں کا سودا اور ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ کفر کرتے تھے، اب یہ کہتے ہیں نا ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ کفر کرتے تھے۔ آج کل کسی کافر کو کہو نا کہ بھئی ایمان لے آؤ، کہ چلو راستہ پکڑو اپنا، ہمارے پاس سڑکیں ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور ہم جناب مزے کر رہے ہیں، مسلمان بنے نہیں بنتے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ کفر کرتے تھے۔
کفر کے راستے پہ تھے، آپ کہتے ایمان لائے، پہلے کیا کرتے تھے؟ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور سے اندھیرے میں تیر پھینکتے ہیں۔ تیر ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، بھائی تیر یا گولی یا جو بھی یہ نشانہ لگاتا ہے بندہ، تو وہ دیکھ کر بندے کو یا جگہ کو دیکھ کے لگایا جاتا ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں اب یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، تو اندھیرے میں تو تیر نہیں چلتے۔ کیسی پکی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے یہ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور اندھیرے میں غیب میں تیر چلاتے ہیں۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وہ بھی دور سے۔ آپ نے تیر چلانا ہے تو قریب سے، تاکہ بندے کو یا کسی جانور کو تو لگے تو صحیح نا، دور سے۔ آپ جناب صدر سے آپ تیر چلائیں تو یہاں تو نہیں آئے گا، تو دور ہے۔ تو یہاں سے تو یہاں کا مطلب یہ ہے کہ قریب سے جا کے تم نیکی حاصل کرو، دین حاصل کرو، اسلام۔ دور سے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو دور ہوگا، آخرت دور ہوگا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، درمیان میں پردہ کر دیا جائے گا۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، جس طرح پہلے کافروں کے درمیان، پہلے کافر اللہ کے پکڑ میں آئے یا گناہگار اللہ کے پکڑ میں آئے، تو اب بھی یہاں اللہ کے پکڑ میں آئیں گے، ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اس سے پہلے تو یہ شک میں پڑے ہوئے تھے، یار پتہ نہیں یہ سچ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ آخرت کیسی ہوگی، یہ قبرستان کیسا ہوگا، ہے بھی یا نہیں ہے، یہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اسلام یا دین شک نہیں ہے، یہ تو یقین ہے۔ یا تو ہونا کہ اس طرح کی کوئی کتاب یا اس طرح کی کوئی بات دوسرا بندہ لے آئے تو ہم کہیں گے یار یہ تو برابر ہے، یا اس میں شک ہے۔ تو اس طرح بات بھی کسی نے آج تک کوئی نہیں لا سکا، نہ لا سکے گا۔ جب سب باتیں یہ سچ ہے تو پھر اس کو ماننے میں خیر ہے، تو ماننے میں خیر ہے۔ تو آج کی آیات میں فرمایا کہ اگر غلط بات بتاتا ہوں میری ذمہ داری ہے، اور اگر صحیح ہے تو مانو۔ اور فرمایا کہ جب گھبرائیں گے تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ قریب سے پکڑے جائیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، اور اس دن کا ایمان وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دور سے باتیں نہ پھینکو، تیر نہ پھینکو، قریب آؤ اور بات مانو، مسجد کے اندر آؤ، دیوار سے بار بار باتیں نہ کرو۔ اور فرمایا کہ ایک حائل ہو جائے گی درمیان میں، پردہ درمیان میں کھینچ دیا جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا، کافروں کو جہنم اور جنت کے درمیان پردہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔